بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين والمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائی، اسلام نے جہاں لوگوں کو اپنے اندر صفات پیدا کرنے کا اور کمالات سے متصف ہونے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اسلام نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچنے کا اور اس سے اہتمام کرنے کا، تعلیم کا بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ جس طریقے سے فواحشات، منکرات اور بدکاریاں، اس سے بچنے کا بہت ہی زیادہ حکم دیا گیا ہے، اور جیسے زنا ہے اور زنا کے مقدمات جسے کہا جاتا ہے، اس کو انجام دینے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کہ ان چیزوں سے بچنا یہ بلکہ فرض عین ہے. کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ منکرات اور فواحشات جو ہیں دنیا کے تقریباً تمام مذاہب کے نزدیک برے تو ہے ہی، لیکن اسلام کے نزدیک خصوصیت یہ ہے کہ ان برائی تک پہنچنے کے جو اسباب ہیں ان کا بھی یہ سد ذرائع کر دیتا ہے اور اہتمام کے ساتھ اس کا سد باب کر دیتا ہے. ان برائیوں تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں، جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو طریقے ہیں، ان سارے طریقوں کو بھی اسلام منع کر دیتا ہے. وہ سارے طریقے بھی ممنوع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر شراب کو حرام قرار دیا گیا، تو صرف یہ نہیں کہا گیا کہ شراب پینا حرام، بلکہ شراب تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے تھے وہ سارے کے سارے راستے منع کر دیے گئے اور وہ حرام کر دیے. شراب بنانا حرام کر دیا گیا، شراب کو بیچنا حرام قرار دیا گیا، شراب کو کسی کے سامنے پیش کرنا یہ حرام قرار دیا گیا، شراب کسی کے لیے خریدنا یہ حرام قرار دیا گیا، اور شراب جو ہے کسی کے سامنے کسی کو دینا اور اس کی طرف اشارہ کرنا یہ سارا کے سارا حرام قرار دیا. کیونکہ یہ شراب تک پہنچنے کے راستے، حرام کاری تک پہنچنے کے یہ راستے، تو ان راستوں کو بھی شریعت نے جو ہے منع کر دیا. اسی طریقے سے بت پرستی، کہ بت پرستی اسلام میں حرام ہے، تو صرف بت پرستی کو حرام قرار نہیں دیا گیا بلکہ اس تک پہنچنے کے جو راستے تھے ان کو بھی حرام قرار دیا. مثال کے طور پر بت کو تراشنا یا بتوں کو بیچنا یا بتوں کو خریدنا یا ان کو بنانا یا اس کا اسٹیچو وغیرہ بنانا، قائم کرنا، یہ سارا کے سارا اسلام نے حرام قرار دیا. اور جو مشابہات جو ہوتی ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ اگر اس کے کرنے سے آدمی برائی تک پہنچ جائے گا تو اس کو بھی اسلام منع کر دیتا. مشابہات بھی جائز نہیں، تشبہات جسے کہتے ہیں. کہ مثال کے طور پر کفار اور مشرکین یہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور سورج کی پوجا کرنے کا ان کے یہاں پر خاص خاص اوقات، خاص خاص وقتوں میں یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو جن جن خاص وقتوں میں یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں انہی اوقات کے اندر مسلمانوں پر یہ فرض عائد کر دیا گیا کہ ان اوقات کے اندر یہ کوئی سجدہ نہیں کریں گے، یہ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے. کہ پورے دن کے اندر 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں یہ کفار اور مشرکین سورج کی پوجا کرتے ہیں. کہ جب سورج شروع ہو رہا ہو، اور جب جو ہے زوال کا وقت ہو، اور جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، یہ 3 اوقات کے وقت یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. تو ان 3 اوقات میں سجدہ کرنا حرام کر دیا ہے. اب اس کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، ان اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں. حالانکہ وہ تو سجدہ کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے آگے جھک رہا ہے، وہ تو عبادت کر رہا ہے، وہ تو سورج کی پوجا نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس کو منع کر دیا. کیوں؟ تاکہ تشبہ بھی لازم نہ ہے، مشابہت بھی لازم نہ ہے. تو یہ اسلام کا دستور ہے
کہ برائی کو تو منع کرتا ہے اور برائی تک پہنچنے کے جو راستے ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب پر بھی یہ روک لگا دیتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے پاس بھی مت جاؤ، یہ بڑی گندی برائی ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ حالانکہ منع کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے وَلَا تَزْنُوا، زنا مت کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اہتمام کو بتانے کے لیے کہا وَلَا تَقْرَبُوا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ اس تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں، چاہے وہ آنکھ کے غلط استعمال کا راستہ ہو، وہ کانوں کے غلط سننے کا راستہ ہو، ہاتھ کے غلط استعمال کا راستہ ہو، اس تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے زنا کے اندر داخل کر دیے اور ان پر جو ہے روک لگا دی۔ اور عورتوں کے متعلق خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ وہ اپنے گھر کے اندر مضبوطی کے ساتھ بیٹھے، مطلب بغیر کسی شرعی عذر کے ان کا اپنے گھروں سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، جن تعلیمات کے بارے میں اس زمانے کا جو عیسائی پادری، جو بہت ہی بڑا پوری دنیا میں جو بادشاہ تھا ہرقل، اور بہت ہی بڑا عیسائی عالم بھی تھا، اس نے جب تحقیق کی کہ نبی کی تعلیمات کیا ہے، تو اس نے جب اس پر ریسرچ کیا، اور بخاری شریف کی جو روایت ہے کہ اس نے اس تحقیق کے لیے ابو سفیان کو بلایا، جو اس زمانے میں اسلام میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے اور کفار میں سے تھے اور اس وقت کے جو ہے بادشاہوں میں سے تھے۔ تو ہرقل نے ان سے پوچھا کہ نبی کیا کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے جو چند باتیں گنائی تو اس سے اندازہ لگا دیا کہ ہاں یہ وقت کا سب سے بڑا نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات کی، آپ کی توجہ ان 4 چیزوں پر خصوصی طور پر تھی۔ سب سے پہلے اقامت صلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر، دوسرا سچائی پر، تیسرا پاک دامنی پر، اور چوتھا صلہ رحمی پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک دامنی کو، اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے بچانے کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف موقع پر لوگوں کو سمجھایا ہے، بندوں کو سمجھایا ہے، اور سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف جیسی لمبی سورت نازل فرمائی، جس کے اندر عفت کا، پاک دامنی کا ایک پیغام اور ایک درس دیا ہے انہوں نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عفوا تعف نساؤکم بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، یہ قاعدے کلیہ بتا دیا شریعت، کیا کہ اگر تم اپنی عورت کے بارے میں غیور ہو، غیرت مند ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عورت پر کسی کی بری نظر نہ پڑے، تم یہ چاہتے ہو کہ کسی بد نظر کی بدنگاہی اس تک نہ پہنچے، تو تمہارے لیے ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عفوا تعف نساؤکم، سب سے پہلے تم اپنی ذات سے پاک دامن بنو، لوگوں کی بیویوں اور لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں تم محتاط ہو جاؤ۔ بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے باپ کے، والدین کے فرما بردار بن جاؤ، آگے چل کر 20 سال بعد جو ہے تو ایک کہانی لکھی جائے گی، تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار ہو جائے گی۔ یہ قانون بنا دیا ہے، فطرتی جو قانون ہوتا ہے، قانون فطرت، اس کے اندر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ بدلنے والا نہیں، یہ سب کے لیے یکساں ہے، برابر، چاہے وہ وقت کا کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، یا چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ اعلیٰ نسب والا ہو، اعلیٰ حسب والا ہو، اعلیٰ منصب والا ہو، سب کے لیے قاعدہ کلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عفوا تعف نساؤکم بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، کہ تم اپنی بیویوں کو بچانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو بچا لو، اپنی نگاہوں کو بچا لو، اپنے جذبات پر قابو پا لو، تمہاری بیویوں پر کوئی دیکھنے والا پیدا نہیں ہو، غلط نگاہ سے کوئی ان پر جو ہے بد نگاہی کرنے والا پیدا نہ ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بن جائے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم اپنے والدین کے فرما بردار بنو، یہ قانون بن گیا۔
ایک کتاب میں، مختلف کتابوں میں ایک واقعہ پڑھنے کا جو ایک موقع ملا، میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک جو ہے سنار تھا، سنار سونی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بڑی نیک سیرت اور خوبصورت اس کو بیوی بھی دی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر کے اندر لوٹا ہے شام کے وقت تو دیکھا کہ اس کی بیوی کافی جو ہے پھٹ پھٹ کر رو رہی، وہ نیک بیوی تھی۔ تو وہ اپنے گھر پر آیا تو اس نے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے رونے کی۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ جو نوکر ہے جس کو ہم نے جو ہے بچپن سے ابھی تک پالا ہے، کہ اس کو ہم نے جو ہے بازار سبزی لینے کے لیے بھیجا، جب یہ بازار سے واپس آیا اس نے سوچا جب میرے ہاتھ میں پکڑایا ہے تو یہ میرے ہاتھ کو دبا رہا، اور دباتے وقت جو ہے اس کے گندے شہوات کا مجھے احساس ہو گیا، یہ غلط جذبات سے جو ہے میرے ہاتھ کو دبا رہا تھا اور پکڑ رہا تھا۔ تو جیسے ہی اس کے شوہر نے یہ بات سنی تو اس کا شوہر اس کی بیوی سے زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا کہ یہ میرے گناہ کی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فوری طور پر میرے گھر کے اندر مجھے دی اور مجھے اس کا انجام بتا دیا۔ کہ واقعہ یہ ہے کہ سونے کی دکان پر جو ہے آج ایک عورت آئی تھی اور اس نے جو ہے مجھ سے سونے کے کنگن اور چوڑیاں خریدی، اس نے مجھ سے درخواست کی کہ مجھے پہنا دو۔ مجھے اس کا ہاتھ بڑا خوبصورت لگا تو میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبایا، یہاں پر میں اس کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبا رہا ہوں اور وہاں پر میری عورت کے ساتھ جو ہے میرا نوکر غلط حرکت کر رہا۔ عفو تعف النساء۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ لکھا ہے والدین کے بارے میں کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، قاضی ابو علی تنوخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے نشوار المحاضرہ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک بیٹا جو ہے اپنے باپ کے گلے کے اندر چادر باندھ کر گھسیٹتا ہوا جو ہے دور دراز مقام پر لے جا رہا، گھر سے جو ہے اپنے باپ کو گھسیٹتا ہوا لا رہا۔ جب ایک جگہ پر پہنچا ہے تو اس کے باپ نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا آپ رک جاؤ۔ بیٹے کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تک تو رستے میں کچھ کہا نہیں اور اب مجھ سے کہہ رہے کہ رک جاؤ، کیا معاملہ ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا کسی زمانے میں 15-20 سال پہلے میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا جس طریقے سے تو نے میرے ساتھ کیا ہے، میں نے بھی اس کے گلے کے اندر اس طریقے سے چادر کو باندھا تھا اور اس کو گھسیٹتا ہوا میں انہی راستوں سے اس مقام تک لایا تھا اور یہاں پر لا کر میں نے اس کو پھینک دیا۔ یہ وہ کہانی ہے جو آج تو میرے ساتھ دہرا رہا۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناءکم، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ آگے چل کر تمہاری اولادیں تمہارے ہاتھ پیر چومیں اور تمہیں محبت کی نگاہوں سے دیکھیں اور تمہاری مطیع اور فرما بردار ہو جائے اور تمہارے بڑھاپے کے مزے کو کرکرا نہ کرے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم اپنے والدین کے فرما بردار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ بدنگاہی کے بارے میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہم نے جو تمہیں یہ نگاہیں دی ہیں اور یہ جو سننے کی طاقت کے لیے کان دیے ہیں اور یہ جو تمہیں دل دیا ہے دھڑکنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ایک احساس اور جذبات کو دیکھنے کے لیے اور پیدا کرنے کے لیے، کل قیامت میں ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور خصوصی طور پر مومنوں سے اور مومنات دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ طور پر فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ بازاروں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور فرمایا اس کے بعد وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ عورتوں کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر الگ سے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آپ کی، اپنی نگاہوں کی اور جو ہے اپنے جذبات کی، اپنے جسم کی اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من نظر الى محاسن امرأة یلقى الآنوک فی عینیہ یوم القیامہ، بڑی سخت وعید کہ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کو اس چیز کا چسکا لگ جاتا ہے، مرض کا چسکا لگ جاتا ہے اور اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اس گناہ کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے،
لیکن اگر وہ صحیح معنی میں اس کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد لوگ ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، جو عورتوں کے حسن کو دیکھتے ہیں اور بدنگاہی کرتے ہیں اور جو اس طریقے سے تلذذ اور تلطف حاصل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن خصوصی طور پر اسپیشل ان کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ پگھلا ہوا سیسہ ان کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا کہ آج آنکھ میں ایک معمولی سا تنکا چلا جاتا ہے، ایک ذرا سا جو ہے دھول کا ذرہ آنکھ میں چلا جاتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کانچ کو اور شیشے کو جب پگھالا جائے گا اور اس کو پگھال کر جو انتہائی گرم ہوگا آنکھوں کے اندر ڈالا جائے گا، اس وقت کا حال کیا ہے؟ اسی لیے تمام صوفیاء کا، تمام اہل اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر تمام صوفیاء متحد اور متفق ہے کہ جو بھی بندہ چاہے وہ کتنی بھی عبادت کرتا ہو اس مرض کے اندر مبتلا ہوگا تو اس کی دل کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس کا دل کبھی بھی سدھر نہیں سکتا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کا تعلق اللہ سے استوار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ذکر کرنے سے بندوں کے دلوں کے اندر ایک نور سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ ساری اس کی جو نورانی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ساری کیفیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتا فی قلبی، کہ پہلے زمانوں میں جو تیر کے ذریعے سے جو لوگوں کو زخم پہنچائے جاتے تھے اور جو حملے کیے جاتے تھے تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس کو زہر کے اندر بھجا جاتا تھا، اس کے اوپر زہر لگایا جاتا تھا، تو جو تیر زہر کے اندر ملوث نہیں ہوتا تھا وہ لگتا تھا، جس کی وجہ سے خراش آتی تھی تو اس کا زخم منتقل ہو جاتا تھا، مٹ جاتا تھا۔ لیکن جو تیر زہر آلود ہوتا تھا جب اس کی ہلکی سی بھی خراش آتی تھی تو وہ جو ہے جان لیوا ثابت ہوتا۔ تو بالکل بیائی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نگاہ جو ہے، یہ آنکھ جو ہے، یہ بدنظری جو ہے، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے مختلف تیر، اس کے نورانی راستے حملہ کرنے کے اور لوگوں کو بہکانے کے، اور لوگوں کو جنت تک جب آ کے پہنچ جاتا ہے عبادت کرتے 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 کرتے، شیطان اتنا ماہر ہے کہ اس کو وہاں سے بھی ہٹا کر جہنم میں پھینک دیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نگاہ جو ہے شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کیا ہوگا؟ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتا فی قلبہ، کہ جس نے میرے ڈر کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ڈر کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کرنے کے بعد گناہی ہوتا ہے، عبادت گزار عبادت گزاری سمجھا جاتا ہے، نیکوکار نیکوکاری سمجھا جاتا ہے، دیندار دینداری سمجھا جاتا ہے۔ اس گناہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ شراب پی لے تو لوگوں کو اس کا احساس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک گناہ کیا، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بہت ہی نکمی بات ہے کہ آدمی کے دل کے اندر سے احساس کا مادہ ہی ختم ہو جائے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیائی جاتا، احساس ہی ختم ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس کی روح ہی مر گئی۔ کہ آدمی کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ من ترکہا مخافتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ایسے شخص سے ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتا فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی خصوصیات اور ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے جس کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے، اس کی چاشنی وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے۔ یہ قصیدہ بردہ جو ہے جن کا، ان کا ایک شعر ہے، عربی کا ایک شعر ہے النفس کالطفل ان تمہلہ شب علی حب الرضاع وان تفتنہ ینفتن، بڑے پیارے انداز میں لوگوں کو سمجھایا انہوں نے کہ یہ دل جو ہے، دل نفس جو ہے، نفس
یہ بچے کے مانند ہوتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے 2 سال کا 2.5 سال کا اور اس کو جب دودھ چھڑانے کا وقت قریب آتا ہے تو جب ماں اس کا جب دودھ چھڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کافی روتا ہے اور کافی طوفان مچاتا ہے اور خود بھی یعنی جاگتا ہے, دوسروں کو بھی جگاتا ہے, گھر والوں کے نیندوں کو خراب کرتا ہے. کیوں؟ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری مربوط چیز جو ہے چھین لی گئی, لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ آج تجھ سے جو ہے ایک چیز چھینی گئی, تیرا دودھ تجھ سے چھڑایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے میں تجھے انیک قسم کے مختلف قسم کے کھانے تجھے کھلائے جائیں گے جو مختلف ذائقے والے ہوں گے, جو مختلف ٹیسٹ والے ہوں گے. لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتا, اس لیے وہ رو رہا ہوتا کہ آدمی جب اس مرض کو چھوڑ دے گا اور اس بیماری سے باز آ جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی طور پر اس کو وہ کیفیت عطا فرمائیں گے جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا, جس کے مختلف ذائقے ہوں, مختلف قسم کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. تو یہ نفس جو ہے بچے کی طرح کہ اگر بچے کا دودھ نہ چھڑایا جائے تو وہ جو ہے جوان ہو جائے گا تو بھی دودھ ہی پیے گا, وہ کھانے کی طرف اس کی طبیعت جو ہے مائل ہی نہیں ہوئی, وہ اس کی طرف راغب بھی نہیں ہو. ان تمہیلہ شب علی حب الرضا وان تفتنہ ينفقم, لیکن کچھ دنوں کے لیے اگر اس کے رونے کو برداشت کر لیا جاتا ہے, اس کے طوفان کرنے کو سہ لیا جاتا ہے, تو وہ جو ہے بالکل اپنی طبیعت پر آ جاتا ہے اور وہ دودھ بھی چھوڑ جاتا ہے اور وہ کھانا بھی شروع کر دیتا ہے. تو اسی طریقے کا ہماری طبیعت کا معاملہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ میں کوشش کریں گے اس مرض سے نجات پانے کی اور اپنے دل کے اندر یہ تصور پیدا کریں گے ان ربک لبالمرصاد کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی الم یعلم بان اللہ یرا, کہ اس کے کیمرے سے میں کبھی چھپ نہیں سکتا, اس کی نگاہوں سے میں کبھی غافل نہیں رہ سکتا. یہ جب بات اس کے اندر یہ پیدا ہو جائے گی اور یہ استحضار پیدا ہو جائے گا تو وہ اس بیماری سے بہت جلد باز آ جائے گا اور بچ جائے گا. پھر جہاں کہیں بھی ایسے موقع ہوں گے, ایک ہوتا ہے کہ آدمی کو موقع نہ ملے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, نعمت غیر مترقب, کہ گناہ کرنے کا آدمی کو موقع ہی نہیں ملا, زنا کرنے کا آدمی کو موقع نہیں ملا, شراب پینے کا آدمی کو موقع نہ ملا. تو وہ آدمی کہے کہ میں نے تو کبھی شراب نہیں پیا, اچھی بات ہے لیکن کمال والی بات نہیں. نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تبے کے گرتوں کو تھامنے سے آتا ہے. ایک آدمی ہے جس کے پاس سارے اسباب ہیں, گناہ کرنے کے سارے وسائل ہیں, اور اگر ان تمام اسباب اور وسائل کے باوجود اپنے آپ کو وہ گناہوں سے بچاتا ہے, کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہی پیغمبرانہ صفت ہے, یہ نبیوں والی خوبی کے اسباب موجود ہے. بدنگاہی کے اسباب موجود ہے, زناگاری کے اسباب اور اڈے موجود ہے, شراب پینے کے سارے راستے مہیا ہیں, کوئی بولنے والا, روکنے والا, ٹوکنے والا نہیں. اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز کر لیتا ہے, یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور کل مر کر مجھے اس کو جواب دینا ہے. تو یہ سمجھ لو کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی والی خوبی پیدا کر دی. تو آدمی اگر اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں گے اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کا کمال اس کو عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.